السلام علیکم، کیا حال ہیں بچوں؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ میں آپ کو میں نے پریویس ویڈیو میں بتایا کہ بادشاہ نے قید خانے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کے انہیں وزیر خزانہ مقرر کر دیا اور انہیں زراعت کے امور ان کے سپرد کر دیے۔ اس طرح جب مصر میں قحط شروع ہوا تو دور دراز کے علاقوں سے اور ملکوں سے لوگ جو تھے غلہ خریدنے کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے، کیونکہ حضرت یوسف کی حکمت عملی سے غلہ جو تھا اسے محفوظ کر لیا گیا تھا۔ حضرت یوسف کے بھائی جو تھے وہ بھی کنعان سے مصر آئے اور حضرت یوسف نے ان کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لیا۔ ان کے بھائی آپ کو نہ پہچان سکے کیونکہ اب آپ جوان ہو چکے تھے۔ آپ نے ان لوگوں کو غلہ دے دیا اور پھر فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا ایک بھائی بھی ہے، آئندہ اس کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ اگر تم لوگ اس کو ساتھ نہ لائے تو میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ بھائیوں نے جواب دیا، اگر اس کے والد رضامند کریں گے انہیں اگر وہ ہو گئے راضی تو ہم ضرور لائیں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم ان لوگوں کی نقدیاں اور ان کی بوریوں میں ڈال دو۔ یہ لوگ گھر جب پہنچے تو نقدی کو دیکھیں گے تو ضرور واپس آئیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ابا جان اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے تو کہہ دیا جب تک تم لوگ بنیامین کو ساتھ نہیں لاؤ گے تو میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا، لہٰذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم اس کے حصے کا بھی غلہ لے لیں اور آپ کو اطمینان رکھیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو حیران رہ گئے کہ ان کی رقمیں اور نقدی ان کو واپس کر دی گئی ہے۔ اور پھر انہوں نے والد صاحب سے کہا، ابا جان اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کیا چاہیے؟ دیکھ لیجئے کہ عزیز مصر نے ہمیں غلہ بھی پورا دے دیا اور ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے ہیں، لہٰذا آپ بلا خوف و خطر ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ کر دیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اس سے پہلے بھی میں تم پر یوسف کے معاملے میں اعتماد کر چکا ہوں، اور اگر تم لوگ حلف اٹھاتے ہو تو پھر میں تمہارے ساتھ بنیامین کو بھیج دوں گا۔ اس کے بعد سب بھائیوں نے وعدہ کیا کہ وہ بنیامین کو بحفاظت لے کر جائیں گے۔ اور جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنی مسند میں اپنے تخت پر بٹھا دیا اور چپکے سے ان سے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ کے حکم کے تحت حضرت یوسف نے یہاں ایک چال چلی اور ان تمام بھائیوں کی بوریاں اناج سے بھر دی اور اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں پانی پینے کا شاہی پیالہ رکھوا دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا کہ اے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ وہ سارے بھائی متوجہ ہو گئے اور ان سے کہنے لگے کہ تم کیا گم کر بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم نے شاہی کٹورا چوری کیا ہے۔ تم میں سے جو اس کو تلاش کر لائے گا اس کو ایک اونٹ کا زیادہ سامان ملے گا۔ سارے بھائی بولے، اللہ کی قسم ہم تو چور نہیں ہیں۔ پکارنے والے نے کہا کہ اگر تم پر چوری ثابت ہو جائے تو کیا سزا ہے؟ وہ بھائی بولے، جس کے پاس سے وہ پیالہ شاہی کٹورا نکلے گا وہ بندہ اسی کی سزا ہے، اسی کو چور پکڑ لیجئے گا آپ۔ پھر انہوں نے سامان کی تلاشی شروع کی۔ پہلے دوسرے بھائیوں کا سامان کھنگالا گیا اور آخر میں بنیامین کی تلاشی لی گئی تو پیالہ جو تھا وہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا، اور اس طرح جو بنیامین تھے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر حضرت یوسف کے بھائی بولے، انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے اس کا بڑا بھائی بھی چور تھا، اور اے عزیز مصر، بے شک ہمارا باپ بوڑھا اور لمبی عمر والا ہے، اس کی جگہ ہمیں پکڑ لو، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والوں میں سے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اللہ کی پناہ پکڑیں سوائے اس کے کہ ہم نے پایا اپنا سامان جس کے پاس، بے شک میں اس وقت ظالموں سے ہوں گا۔ اب برادران یوسف سخت پریشان ہوئے اپنے والد کے ہاں جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنی جان پر کھیل کے اس کی حفاظت کریں گے، اور یہاں بنیامین ان کے ہاتھوں سے چھین لیے گئے۔ اب گھر جائیں تو کیا کریں اور کیا کریں؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا، میرے بھائیوں، سوچو تم نے اپنے والد کو جو عہد دیا ہے اس سے پہلے کہ تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ بھی بڑی غلطی کر چکے ہو، اس لیے تم سب جاؤ اور میں نہیں جاؤں گا۔
دوسری طرف حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں اور پوتوں کی بات سن کر فرمایا، میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد صرف اللہ ہی سے کر سکتا ہوں جو کہ سب کچھ جانتا ہے۔ پھر فرمایا، میرے بیٹو تم لوگ جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کافروں کا کام ہے۔ چنانچہ برادران یوسف پھر مصر کو روانہ ہوئے اور جا کر عزیز مصر سے کہا، اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچی ہے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رقت طاری ہو گئی۔ آپ نے اپنے بھائیوں سے پوچھا،